کنجوسی بھی ہر ایک کی ڈیفینیشن مختلف ہے. 50,000 والا اگر 10 روپے صدقہ نہیں کرتا ہم اس کو کنجوس کہتے ہیں. 50 لاکھ روپے والا تو 10,000 بھی صدقہ کرے گا پھر بھی کنجوس ہے وہ. اسراف کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا شروع کر دیں. اور تبذیر اسے کہتے ہیں کہ ایسی جگہ خرچ کریں جو خرچ کرنے کی ہے نہیں, ضائع کرنا شروع کر دیں آپ. تو اسلام میں ضائع کرنا بھی حرام ہے. مثال کے طور پر کروڑ پتی آدمی نے ولیمہ کر لیا اپنا, اور اتنا کھانا مختلف قسم کا بنوایا اور اتنا مہنگا کھانا, مہنگا ہوٹل, یہ اسراف نہیں ہے. لیکن وہ بلائے 4 آدمی ہیں, باقی سارا کھانا ڈسٹ بن میں جا رہا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ تبذیر ہے, یہ حرام ہے. اس کو ٹھکانے لگانے کا انتظام ہو. میں ایک دفعہ وہاں وہ طارق روڈ کی نہاری ہے نا, طارق روڈ نہاری ہے, وہاں بیٹھا ہوا تھا. ہم نہاری کے خلاف بیان کرتے ہیں, کھاتے پھر بھی ہیں, تو ان بیانات کو زیادہ کھانے پینے پہ جو میری احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں زیادہ لفٹ نہیں کرایا کرو ان کو, کیونکہ ہم خود پھوڑ رہے ہوتے ہیں باڑ میں بیٹھ کے. میں بعض دفعہ بھی میں نے بتایا نا, رمضان میں اعتکاف والے بیٹھے ہوئے تھے, ان کو سمجھا رہا تھا کم کھاؤ اور بریانی نہیں کھایا کرو. صحت کے کچھ ٹپس بتا رہا تھا ان کو, بھائی لو کارب ڈائٹ لو, وہ ڈائٹ جس میں کارب کیا ہے کم ہے, وزن نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ. اتنے میں وہ کسی نے دعوت کی ہوئی تھی, بریانی آ گئی, ایسی ڈھکن ہٹا ہے جو اس کی تو خوشبو آئی ہے. بریانی کے جو ڈھکن ہٹنے کے میں کہتا ہوں الگ پیسے ہونے چاہیے. حقیقت دیگ کی بریانی جو ہے نا, رواج ہو اس میں, اور بڑی تمیز سے بنی ہوئی, اور ڈھکن ہمارے سامنے کھلے اس کا, اس کے میں الگ پیسے دوں گا. اس کو جو کھلتا ہے پھر جو ڈرنگ کی آواز آتی ہے اور جو ایک دم سے اس میں سے خوشبو نکلتی ہے, آدھی قیمت تو وصول ہو گئی اس. تو وہ ڈھکن ہٹا اور جب آئی ہے تو پھوڑ پھاڑ دیا سب نے, تباہی مچا دی نا سب نے بیٹھ کے. اعتکاف والے تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے ندیدے ہوتے ہیں, اور کوئی کام ان کا ہوتا نہیں ہے, نہ گھر کے نہ دکان کے, تو سوائے پیٹ بھرنے کے کوئی فکر ہی نہیں ہوتی. تو میرے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا مفتی صاحب ابھی تو آپ نے اتنی زبردست تقریر کی تھی. میں نے کہا بھائی وہ کھانے کے بعد کی تقریر ہے, جب کھانا سامنے آ جائے تو یہ وہ والی کے لیے پھر الگ تقریر ہے ہماری, ٹھیک ہے, اس کے لیے کیا ہے الگ قسم کی تقریر ہے. تو میڈیکل سائنس کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا ان کو لفٹ کراؤ, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن اعتدال سے لفٹ کرایا کرو ان کو. ساری لذتیں ڈاکٹر بعض دفعہ چھڑوا دیتے ہیں آپ سے. تو یہ اچھا کام نہیں کہ ہم نے جو اتنا پھوڑ پھاڑ دیا, اس کے سائڈ افیکٹ بعد میں جا کے ظاہر ہوتے ہیں. لیکن میری عادت یہ ہے کہ میں جب پھوڑ پھاڑ دیتا ہوں نا تو اگلے وقت میں اس کی تلافی کرتا ہوں میں. لوگ تلافی نہیں کر رہے ہوتے, پھوڑ پھاڑ دیا, پھر صبح پھر ناشتہ پھوڑ دیا, پھر دوپہر پھوڑ پھاڑ دیا, تباہی پر, اور ایک دن دھماکے کے ساتھ دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو میں نے اپنا واقعہ بتایا تھا نا, جب ہم نے دبا کے نہاری کھائی رات کو. میں نے گلشن اقبال میں رہتا تھا, میں نے نہاری, نلی نہاری, مغز, اس میں مکھن کا تڑکا لگا کے بیان تھا ہمارا. بیان بہت لمبا ہوا, اس کے بعد اتنا پھوڑا, طبیعت سے بہت مزہ آ رہا تھا, نیمبو نچوڑ کے کھانے کا اپنا مزہ ہے. تو وہ کیا ہوا کہ پھر رات کو جب میں سویا ہوں تو یہاں صبح اٹھا ہوں تو یہاں رکھی ہوئی تھی وہ نہاری ساری نا, وہ اس نے نیچے جانے سے انکار کر دیا. تو اب ہم نے کیا کیا, ہم نے کہا اب ہم ناشتہ نہیں کریں گے, اب ہم جاگنگ کریں گے. تو میں نے اتنی جاگنگ کی, وہ ٹریک بنا ہوا ہے نا بلسوانی روڈ پہ, اس وقت میں زیادہ مشہور نہیں تھا تو کھلے عام جاگنگ کر سکتا تھا. جاگنگ کر کے اس کے باپ کو بھی بٹھایا ہم نے کہا تہ بیٹھے گی یہ نیچے جائے گی. تو اگر کبھی ایسے اوور ایٹنگ میں کرتا نہیں ہوں اتنی, لیکن اس دن ہو گئی تھی, تو پھر اس طرح کرو. اچھا خیر, تو وہ جلدی سے واقعہ, یہ سارے واقعات میں کسی وجہ سے سنا رہا ہوتا ہوں, واقعہ برائے میرے پاس واقعات بہت ہیں اپنی زندگی کے, تو وہ آپ کے فائدے کے نہیں ہیں. دلچسپی تو ہوگی, فائدہ نہیں ہوگا, تو میں وہی سنا رہا ہوتا ہوں جس کا کیا ہو, فائدہ ہو. تو ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ گرم روٹی لے کر آ رہا ہے. اب میں گرم روٹی کھا رہا ہوں تو اتنے میں وہ آدھی بچتی ہے, ٹھنڈی ہو گئی, وہ ہٹا کے دوسری گرم لا کے اکرام کر رہا تھا. مجھے غصہ آیا, میں نے کہا یار یہ تو رزق کو ضائع کر رہے ہو آپ, یہ ضائع ہو گیا نا رزق, کہ جب تک روٹی گرم ہے آدھی کھائی, وہ آدھی ٹھنڈی ہو گئی, تو اب مزید گرم آئے گی اور یہ آدھی ضائع. میں نے کہا بھائی یہ تو غلط ہے. کہہ رہے نہیں آپ گرم کھائیں. میں نے کہا ہم گرم کھائیں, یہ آدھی کیوں ضائع, یہ اسراف کا مطلب سمجھ آ رہا ہے. خیر اس نے کہا مصعب ہمارے پاس ٹھکانے لگانے کی جگہیں بہت ہیں. تو پھر میں نے کہا پھر ٹھیک ہے, وہ آدھی روٹی پھر وہ ضائع نہیں کی ان لوگوں نے, ان کے پاس ٹھکانے لگانے کا انتظام ہے. اب جب انتظام ہے تو پھر گرم ہی کھاؤ, ٹھیک ہے نا. کیوں بھائی, اللہ کی طرف سے لذتیں ہیں, نعمتیں ہیں. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ, اللہ کہتے ہیں کون ہے جس نے اللہ کی نعمتوں کو حرام کر دیا جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں. یہ جو تندور کا نان ہوتا ہے, گرم میں اور ٹھنڈے میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے اس میں.
تو انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے. وہ انتظام یہی ہوگا کہ بعد میں غربا مساکین کو بانٹ دیتے ہوں گے وہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکنت اور غربت کی وجہ سمجھ میں آ گئی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیاری تھی. اس میں اور بہت ساری حکمتیں تھیں, ابھی میں اس سب کی بات نہیں کرتا. بڑی حکمت یہی معلوم ہوتی ہے سرسری غور سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو نہیں منع کیا. عبد الرحمن ابن عوف بہت مالدار صحابی تھے. حضرت ابو بکر جو نبی کے سب سے چہیتے, سب سے قریبی, وہ بڑے مالدار تھے. حضرت ابو بکر نے غلام جو تھے حضرت بلال, ان کو خرید کے آزاد کر دیا. ٹھیک ٹھاک پیسہ تھا تو غلام خریدا نا. غلام لاکھوں میں نہیں ہوتا تھا, کروڑوں میں ہوتا تھا. ہم نے جامعۃ الرشید میں ایک مرتبہ صحابہ کرام میں جو مالدار صحابہ تھے نا, ان کے پاس جو ذخائر تھے اور اثاثے تھے, آج کے دور کے لحاظ سے اس گولڈ اور سلور کی ہم نے جو ویلیو نکالی وہ اربوں میں بنتی تھی. اربوں میں. کسی کے 5 ارب روپے کے اثاثے, کسی کے 6 ارب روپے کے اثاثے ان کے پاس, اور اسی سے وہ بزنس کرتے تھے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اسلام جائز لذتوں پہ پابندی نہیں لگاتا. لہذا کوئی مولوی اگر بزنس کلاس میں سفر کر رہا ہے تو بالکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. حسد کی آگ میں جلو گے, اس سے کولیسٹرول کم نہیں ہوتا, اس سے کولیسٹرول بڑھتا ہے. تو جانے دو, دعا کرو اللہ کرے اور اللہ ترقی دے دے, تو اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں. تو لوگ ٹینشن لے نہیں رہے ہوتے, لیکن کچھ جو مخالفین ہوتے ہیں نا مولاناؤں کے, وہ ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ بزنس کلاس میں سفر کرتے ہیں, دیکھو یہ پیرس میں گھوم رہے ہیں, دیکھو یہ 4 شادیاں کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو جب اللہ آپ کو پیسہ دے تو پھر آپ بزنس کلاس میں سفر نہ کیجیے گا, بلکہ آپ جہاز کی دم پہ لٹک کے سفر کرنا. آپ ٹھیک ہے نا, پہنچتا دم بھی وہیں پہنچتی ہے جہاں اندر بیٹھے ہوئے لوگ پہنچتے ہیں. تو یہ دماغ سے یہ نکالو اپنے. ہمیں شریعت اسی کو سمجھنا ہے جس کو اسلام نے کیا کہا ہو, شریعت کہا ہو. اسلام نے جو حکم دیا ہے بس اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو, اللہ سے آگے نہ نکلو. یہ جو قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, سورہ حجرات, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. کیا مطلب؟ جتنی پابندیاں اللہ رسول نے لگائی ہیں اس لمٹ کو کراس کرنے کی کوشش مت کرو کہ نہیں جی اللہ اس کے رسول نے معاذ اللہ غلطی کر دی, اب مجھ سے پوچھیں آپ. ہمارے حضرت ایک جگہ گئے, وہ پیر صاحب تھے, تو کسی نے دعوت کی تھی, تو پیر صاحب کے سامنے نا مختلف قسم کی ڈشیں رکھ دی ہیں, مرغی بھی ہے, بیف بھی ہے, بریانی بھی ہے. پیر صاحب نے کہا توبہ توبہ, استغفر اللہ استغفر اللہ, نبی کی زندگی اتنی سادہ, یہاں مرغے کھائے جا رہے ہیں. تو حضرت تو مفتی تھے, حضرت نے فرمایا یہ آپ کے لیے نہیں ہے, میرے لیے. حضرت تو ہمارے لحاظ مروت بہت کم کرتے تھے, تبھی لوگ ان سے دور بھی رہتے تھے, اور بہت خطرناک حضرت تھے وہ, تبھی ان کا حلقہ بھی بہت تھوڑا سا تھا. ہم جیسے لوگ ٹک گئے, ورنہ بہت سے لوگ آتے تھے بیان سن کے بھاگ جاتے تھے. ہم نے ایک دفعہ حضرت کو پرچہ لکھ کے دیا, حضرت آپ کا بیان اتنا سخت ہوتا ہے کہ لوگ بھاگ جاتے ہیں, تو آپ تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیں. حضرت نے فرمایا بھاگ کے کوئی مرتد تو نہیں ہو جاتا نا, کسی اور مولوی کے پاس چلا جائے گا. تو ہم نے کہا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے نرم طبیعت کے تھے, وہاں تو لوگ آتے تھے, سب کے لیے دروازہ کھلا تھا, آپ کا بیان ہر آدمی ہضم نہیں کر سکتا. تو حضرت نے جواب دیا کہ نبی آخری نبی تھے, آپ کی محفل سے اگر کوئی چلا جاتا تو اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا, اس لیے آپ کو تو اللہ نے جامع شخصیت بنایا تھا. کہا ہم آخری بھی نہیں ہیں اور اکیلے بھی نہیں ہیں, دنیا علماء سے بھری ہوئی ہے. یہ جو مولوی سمجھتا ہے نا بس میں ہی ہوں باقی سارے غلط ہیں, تو اس کا مطلب وہ خود غلط ہے. فرمایا ہم ایک مولانا ہے جو ہمارے مزاج سے آئے گا تو ٹھیک ہے, نہیں آئے تو بہت سارے لوگ ہیں وہاں چلا جائے. ان دنوں میں مجھے یاد ہے کوئی بہت بڑے سیٹھ صاحب آ گئے, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا بیان سنتے تھے, وہ داڑھی نہیں تھی ان کی. ہمارے حضرت کا بیان سننے حضرت نے جو اسٹائل تھا نا حضرت کا, اس اسٹائل میں بیان کیا. ان کو اپنی بےزتی محسوس ہو گئی نا ٹھیک ٹھاک طریقے سے کہ یار یہ کیا ہو گیا. مجھے ملے وہ کہنا یار میں حضرت مفتی تقی صاحب کا بیان سنتا ہوں, اتنا پیارا پھول جھڑتے ہیں ان کے بیان سے, اتنے اچھے اخلاق, اور یہ بھی حضرت کے مفتی تقی صاحب کے استاذ ہی ہیں, استاذ سمجھ کے آیا تھا. انہوں نے تو میری اچھی خاصی طبیعت کیا کرتی ہے دھو دی ہے. پھر کہنے لگا یار ہم جیسوں کے لیے وہی ٹھیک ہیں, ہم جیسوں کے لیے. میں نے کہا چلو شکر ہے, ایسا تو نہیں ہوا نا کہ سب سے ہی بدک گیا. تو اس نے دونوں مولانا سنے ہوئے تھے, دونوں بزرگوں کو سنا ہوا تھا, تو بھائی جو آپ کو زیادہ اچھا لگ رہا ہے آپ کیا کریں. تو حضرت کا نظریہ اور صحیح ہو گیا. حضرت فرمایا ہم کوئی اکیلے تو نہیں ہے نا, یہاں سے نہیں تو جہاں سے اچھا لگ رہا ہے وہاں جا کے سن لو بھائی. لیکن ہمارے حضرت کا ایک مزاج تھا, کیا تھا وہ, ٹو دا پوائنٹ, اسٹریٹ فارورڈ, اور کوئی لچک اس میں نہیں.
مروت زیادہ نہیں تھی حضرت میں. تو وہاں ایسا ہی ہوا کہ اچھا استغنا اتنا زیادہ تھا نا کہ